نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز سامعین کرام، ہم اور آپ سب مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں. دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرو اور ناپ تول میں کمی وغیرہ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یہ نبی آئے قوم مدین کی طرف. قوم مدین ان میں ایک برائی تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. کوئی سامان لیا کرتے تھے تو پورا سامان لیتے تھے اور کوئی جب سامان دینے کی باری آتی تھی اس میں کمی کیا کرتے تھے. اور یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان سے اپنی حاجت منت ساری چیزیں مانتے تھے. تو ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ناپ تول میں کمی بھی نہ کیا کرو اور راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچایا کرو. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور جب کوئی تاجر اچھا خاصا آتا تھا، سامان خرید لیتا تھا، اس کے پاس مال و متاع ہوتا تھا، تو اپنے مخبروں کے ذریعے جو راستے میں ڈاکو وغیرہ بیٹھتے تھے ان کو خبر کر دی جاتی تھی کہ فلاں قافلہ آنے والا ہے، آپ جو ہے ان کو ڈھونڈیے گا، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. مخبری کر دی جاتی تھی، پھر وہ ڈاکو لوگ راستے کے اندر جو ہے مال کو لوٹ لیا کرتے. یہ خرابیاں ان لوگوں کے اندر موجود تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور شعیب علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہی ساری چیز کرنے والی ہے اور وہی ذات ایسی ہے جو آپ کو نفع دینے والی ہے، نقصان دینے والی ہے، وہی موت دینے والی ہے، وہی جلانے والی ہے. ان معبودوں کو عبادت کرنا چھوڑ دو اور ناپ تول میں جو ہے کمی کرنا چھوڑ دو. تو جس طرح سارے نبیوں کی قوموں نے ان کا انکار کیا، ان کی قوم نے بھی انکار کر دیا اور ان کی قوم نے جواب دیا کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ہمیں ایسی چیز سے روکتی ہے جو ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، باپ دادا کرتے آئے ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں بتوں کی پوجا کرنا، ہم اس طرح کس طرح چھوڑ دیں بتوں کی پوجا کرنا؟ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے.
اور یہ باپ دادا ہمارے کرتے آ رہے ہیں، تو ہمارے باپ دادا غلط ہو گئے، آپ صحیح ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی برائی کے کام کو روکا جاتا ہے، بھلائی کی تلقین کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اب یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ صاف یہی کہا جاتا ہے، صاف یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، وہ غلط تھے اور آپ جو ہے اب صحیح ہو گئے۔ یہی تانا سارے انبیاء علیہ السلام کو ملا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی دعوت دی تو ان کو بھی یہ تانا ملا کہ باپ دادا ہمارے کرتے چلے آئے تو وہ سب غلط تھے، آپ ہی اب اللہ کے رسول بن کر کے آئے، آپ صحیح ہیں۔ اور آج بھی یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ابا دادا سب کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ سب صحیح نہیں تھے، آپ اب صحیح ہو گئے۔ تو یہ تانے جو ہے شروع سے چلے آ رہے ہیں اور یہ شروع سے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ تانا ان کی قوم نے بھی دیا کہ ہمارے باپ جو آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ایسی چیز سے روکتی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں ان چیزوں سے روکتی ہے، لہذا ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا اور ان کو یہ دھمکی دی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کو دھمکی دی کہ آپ تو کمزور آدمی، آپ تو کمزور آدمی، نہ آپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد ہے۔ کمزور ہونے سے معاملہ یہ تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، یعنی آپ کے کوئی بیٹے ہیں نہیں، تو اس چیز کے ذریعے آپ کو طاقت ملتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور یہ کہ آپ کے کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر دیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کا ایک قبیلہ ہے، قوم ہے آپ کی، آپ کا خاندان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ آپ کے تو کمزور آدمی ہے۔ اور دوسری یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں روتے تھے، اسی وجہ سے یہ نابینا بھی ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم کیا کہ یہ شعیب تم جنت کے دیدار کی وجہ سے رو رہے ہو یا جہنم کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، نہ مجھے جنت کی طلب ہے اور نہ مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کا دیدار ہوگا تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی، میں اسی وجہ سے روتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دی، جس طرح یعقوب علیہ السلام کی روشنی، آنکھوں کی روشنی کو واپس کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کو بھی واپس کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب نہیں مانا، انتھک کوشش کر لی کہ یہ لوگ کسی طرح ناپ تول سے کمی سے باز آ جائیں اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لگ جائیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ ناپ تول میں ہم کمی کریں گے، ہمارے گھر والے کہاں سے کھائیں گے، ہمارے خاندان والے کہاں سے کھائیں گے، ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ جس طرح ہمارے آج کل بھی ناپ تول میں کمی کا ماحول چل رہا ہے، آم کا سیزن چل رہا ہے، پیٹیاں بھری ہوتی ہیں، نیچے خراب پیٹیاں بھر دی جاتی ہے، اوپر سے بڑھیا سے مال بھر دیا جاتا ہے، اس میں دھوکہ دھڑی کی جاتی۔ سامان کوئی ہم بیچ رہے ہیں، نیچے سامان گھٹیا رکھ دیا گیا، اوپر سامان بڑھیا رکھ دیا گیا، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایک گرام بھی فالتو نہ جانے پائے۔ 1 گرام اگر فالتو چلا جائے گا تو اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ہم یہ ہماری قوم میں بھی یہ چلا آیا ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈیاں مارا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ہم میں بھی یہ رواج چلا ہے کہ ہم لین دین میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کا حق مار لیا کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کی طاق میں رہا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی یہ رواج ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب منع کر دیا تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تم لوگ دیکھ لو گے، ہم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اگر مانو گے تو خیر کی طرف رہو گے، نہیں مانو گے تو خیر کی طرف نہیں رہو گے۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے مزہ چکھائے گا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے گھیرے گا۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو مذاق میں لے لیا
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، عذاب کو مسلط کیا۔ کیسا عذاب؟ ہم نے کورونا کال میں دیکھا ہوگا کہ دم آدمی کا گھٹتا تھا تو کس طرح وہ تڑپتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا کہ ان لوگوں کا دم گھٹنے لگا، دم گھٹنے کی وجہ سے وہ سانس لینے میں دقت ہونے لگی، پریشان ہونے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو رونما کیا، جس طرح ہم بارش کا بادل دیکھتے ہیں کالا کالا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو رونما کیا۔ یہ لوگ، ان کی قوم نے دیکھا کہ بادل آیا ہے تو لوگ اس بادل کی طرف بھاگے۔ جب اس بادل کی طرف بھاگے تو جو لوگ بادل کے سائے میں پہنچ چکے تھے ان کو وہاں تھوڑا سا آرام محسوس ہوا کہ یہاں پر سانس لینے میں دقت نہیں ہو رہی۔ جب وہاں لوگ جمع ہو گئے بادل کے گھیراؤ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کے ذریعے جو ہے آگ برسائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کے ذریعے آگ برسائی، اور پھر اسی بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ نکالی۔ اتنی سخت آواز تھی کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ تو بادل سے جو آگ برسی تھی اس کے ذریعے ختم ہو گئے، اور جو چیخ نکلی تھی وہ اتنی بھیانک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود تھے اس چیخ کی وجہ سے اوندھے منہ گرے پڑے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کو پہنچا، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا تھا، ان لوگوں کو یہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، نہ ان کو سانس لینے میں کوئی گھٹن محسوس ہوئی، ان کو آرام سے جس طرح نارمل معاملہ چل رہا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا، اور نہ وہ چیخ پکار کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب مسلط ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے چیخ کا عذاب اور آگ کا عذاب مسلط کیا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے تھے، جو شعیب علیہ السلام نے ان کو سنائے تھے، ان کے احکام کو نہیں مانا، ان کی نافرمانی کی، اور ان کے جو ہے احکام کو جھٹلایا کہ ہم کس طرح مان لیں، جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم تو اسی طرح کرتے آئیں گے، آپ آج نبی بن کر آئے، اس سے پہلے نبی کون سا آئے تھے؟ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ان کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، اس سے پہلے قوم لوط علیہ السلام کی قوم آئی تھی، ان کے اوپر عذاب بھی آیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے لوگوں، وہ زمانہ قریب ہی گزرا ہے کہ آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا حال نہیں دیکھا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عذاب مسلط کیا، لیکن ان لوگوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ لہذا یہ واقعات جو قرآن کریم میں آتے ہیں، چاہے قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، یہ قصے کہانیاں ہمارے لیے مذاق کے لیے نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آج کے دور میں جو دھوکہ دھڑی چل رہی ہے، یہ اسی سے جو مسلط جو ترتیب وار آتی چلی آئی ہے، یہ اس قوم کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اس قوم کو جس طرح عذاب پہنچا اس قوم کو بھی عذاب پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ میری قوم کے اوپر عذاب نہ آئے، ورنہ ہماری حالت یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر عذاب آ چکے ہوتے۔ یہ قوم اتنی گناہوں میں ملوث ہو چکی ہے، کوئی بھی قوم ایسی نہیں جو انبیاء علیہ السلام پہلے آئے ہوں ان کی خصلتیں ہمارے اندر نہ پائی ہوئی ہوں۔ دھوکہ دھڑی ہمارے اندر ہے، مردوں کے ساتھ برے کام کرنے کی عادت ہمارے اندر ہے، اور بتوں کی عبادت پوجا کرنا، غیر اللہ سے مددیں مانگنا، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے جتنی قومیں پیچھے آئی ہیں سب کی جو ہے مسلط اختیار کرتے آئے ہیں، جس طرح وہ لوگ عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، اس طرح ہم لوگ بھی عبادت کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعائیں کی تھی کہ اللہ میری قوم کے اوپر عذاب نہ لانا، ورنہ ہم پر تو اب پتہ نہیں کب تک کا عذاب آ چکا ہوتا اور اس دنیا سے ہم نابود ہو چکے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے سوداگری، تجارت وغیرہ کریں، مال خرید و فروخت کریں تو ہم سچائی، صدق دل کے ساتھ خرید و فروخت کریں۔ کوئی کمی ہو تو ہم اسے اجاگر کر دے اپنے خریدنے والے کو کہ بھائی اس میں یہ کمی ہے، اسے یہ چیز ہے بتا دے، تو تسلی ہو جائے اسے، تاکہ اسے بعد میں جو ہے اسے دقت نہ محسوس ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور مال کے اندر کوئی کمی ہو، مال کے اندر کوئی نقص ہو تو اسے ہم بتا کر کے ہی بیچیں، اور ناپ تول میں بھی کمی نہ کریں۔ یہ ایک دن ہم زیادہ سے زیادہ حرام کی کمائی ایک دن کھا لیں گے، 2 دن کا کھا لیں گے، لیکن ہماری نسلیں اس سے جو ہے برباد ہوں گی، اس سے ہماری نسلیں برباد ہوں گی، اس سے نسلیں ہماری آباد نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا